السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئی کے نیوز۔ متحدہ عرب امارات کا مریخ پر بھیجے جانے والا ہوپ مشن زمین کے پڑوسی سیارے کے مدار میں داخل ہو گیا ہے۔ اس طرح یو اے ای پہلا عرب بلکہ پہلا مسلم ملک بن گیا ہے جس نے خلائی پروگرام میں اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ ہوپ نامی یہ مشن 20 جولائی کو جاپان سے روانہ کیا گیا تھا اور 7 ماہ کے طویل سفر کے بعد سرخ سیارے تک پہنچنے میں کامیاب رہا۔ ایک ایس یو وی کے حجم کا یہ اسپیس کرافٹ 9 فروری کو پاکستانی وقت کے مطابق رات 9:14 میں مریخ کے مدار میں داخل ہوا تھا۔ یہ سیارے پر تو آئندہ چند ماہ میں اترے گا اور اس وقت ہی اسے مکمل طور پر کامیاب قرار دیا جا سکے گا۔ مدار میں داخلے کے بعد ایک سگنل سے زمین پر موجود مشن کنٹرولرز کو تاریخی کامیابی کی تصدیق مل سکی ہے۔ ہوپ یو اے ای اسپیس ایجنسی کا پہلا اہم ترین خلائی مشن ہے جس کا مقصد سرخ سیارے کے مدار مریخ کے مکمل سال زمین کے 2 سال تک گردش کرتے ہوئے وہاں کے موسم کے تفصیلی نقشہ تیار کرنا ہے۔ اس مشن کی قیادت کرنے والے سائنسدانوں کی سربراہ سارا نے بتایا ہے یہ مریخ کا پہلا موسمیاتی سیٹلائٹ ہوگا۔ اس کا منفرد آربٹ اسے مریخ کے ہر حصے کی مانیٹرنگ میں مدد فراہم کرے گا۔ اگر یہ مشن مریخ کے 1 سال کے دوران وہاں کے موسموں کا نقشہ بنانے میں کامیاب ہو گیا تو پہلی بار ہوگا کہ سرخ سیارے کے موسم کی مکمل تصویر انسانوں کے سامنے آ سکے گی۔ اس ڈیٹا سے سائنسدانوں کو مریخ کے بدلتے موسموں اور ماحول کو سمجھنے میں مدد مل سکے گی جو 14 ارب سال سے اسے تحفظ فراہم کر رہا ہے۔ یو اے ای مریخ تک پہنچنے والا دنیا کا 5واں ملک بن گیا ہے جبکہ چین کا مشن 10 فروری کو مدار میں داخل ہوگا جس کے بعد وہ 6واں ملک بن جائے گا۔ ناسا کا نیا مارس مشن اگلے ہفتے اس سیارے کی سرزمین پر لینڈ کرے گا۔ یہ منصوبہ مریخ کی تحقیقات کا منصوبہ ہے جس کے ذریعے پہلی بار منفرد اور نئی معلومات کا تجزیہ کیا جائے گا اور یہ مشن امریکی خلائی ادارے ناسا سے مشوروں کے بعد ہی بنایا گیا ہے۔ ہوپ مشن کے لیے بنائی گئی ویب سائٹ مارس مشن کے مطابق اس منصوبے کے تحت پہلی بار مریخ کے پورے سال کے موسموں کا جائزہ لیا جائے گا۔ ساتھ ہی ہوپ مشن منصوبے کے تحت مریخ پر ہائیڈروجن اور آکسیجن گیس سے متعلق بھی تحقیق کی جائے گی اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ مریخ پر ماضی کے مقابلے پانی کی مقدار کم کیوں ہو رہی ہے۔ ہوپ مشن کے لیے متحدہ عرب امارات کے مقامی انجینئرز اور سائنسدانوں نے امریکی اور جاپانی ماہرین کی معاونت سے خود گاڑی اور آلات تیار کیے ہیں۔ اس مشن کے لیے اماراتی ماہرین نے غیر ملکی ماہرین کے تعاون سے محض 6 سال کے عرصے میں جدید ترین خلائی گاڑی اور اس میں تحقیق کے لیے نصب کیے جانے والے تمام آلات تیار کیے ہیں۔ تیار کی گئی گاڑی کا وزن 1350 کلو گرام ہے اور اس میں جدید کیمرے اور لائٹس بھی نصب ہوں گی جو کہ مریخ کے ماحولیات کا جائزہ لے کر مواد زمین پر بھیجیں گی۔ بی سی سائنس کے نمائندے نے ہوپ کے مشن کو سائنسی کوشش سے کہیں زیادہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا اس مشن کو حوصلہ افزائی کا مشن سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جو امارات اور عرب خطے کے نوجوانوں کو اس طرح کے علوم حاصل کرنے کے لیے راغب کرتی ہے۔ خلائی مشن ہوپ متحدہ عرب امارات کے قیام کی 50ویں سالگرہ کے موقع پر مریخ کے مدار میں داخل ہوا ہے۔ رات کے وقت متحدہ عرب امارات سرخ رنگ کی روشنی میں نہا چکا تھا۔ سرکاری اکاؤنٹس #Arab2Mars سے ٹویٹ کر رہے ہیں اور اس بڑے دن دبئی کا برج خلیفہ دنیا کا سب سے بلند ترین ٹاور ایک جشن کا سماں ہوگا۔ در حقیقت مزید 3 ماہ تک لینڈنگ نہیں کرے گا۔ انجینئرنگ لینڈنگ سے قبل سیارے پر موجود ماحول کی صورتحال کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں گے۔ مریخ پر اترنے کے لیے سائنسدانوں کو 20,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار کو کم کرنے کے چیلنج سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ چینی سائنسدان روبوٹ سے کم از کم 90 دن کی خدمت حاصل کرنا چاہیں گے۔ ابھی تک صرف امریکی ہی مریخ پر طویل عرصے تک آپریشن چلانے میں کامیاب ہو سکے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔